اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 167 سے آنورڈ دیکھیں گے، 167 نمبر آیت سے۔ اللہ کے شکر اور اس کی حمد کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہماری اس کوشش میں ہمیں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، اور اس کا نفع ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو اس دنیا میں بھی اور خاص کر آخرت کی اچھی منزلوں کی صورت میں ہمیں ضرور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو کل کے دن میں ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے اس کا ہی تذکرہ چلتا آ رہا تھا تقریباً 5-6 رکوعوں سے۔ تو کل ہم نے جو اہم جو نقطے ہم نے دیکھے تھے کل، اس میں سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم جو ہے اس کو 12 قبیلوں میں، اللہ کے حکم سے 12 قبیلوں میں تقسیم کر دینا، یا 12 ان کے قبیلے بنا دینا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا ٹائٹل یا جن کا لقب بنی اسرائیل ہے، تو ان کے 12 بیٹے تھے، تو ان 12 بیٹوں کے یا ان 12 نسلوں کے حساب سے 12 قوموں میں یا 12 گروہوں میں یا 12 قبیلوں میں ان کو تقسیم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی سینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں پر، تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، حضرت موسیٰ کے ذریعے عصا مار کر جب انہوں نے پتھر پر عصا مارا تو پانی کے چشمے 12 پھوٹ پڑے، ہر ایک قبیلے نے اپنے اپنا چشمہ جو ہے وہ معلوم کر لیا پانی لینے کی جگہ۔ پھر اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، پھر من و سلوہ جو ہے وہ ان کے لیے نازل کیا، اور اس طرح کی ساری انعامات اور عنایات اللہ تعالیٰ نے کی۔ پھر اس کے بعد ہمیں یاد دلایا گیا انہی آیات میں کچھ وقفہ جس کا یہاں پر آیات میں ذکر نہیں ہے، طالوت اور جالوت کی جنگ کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ظاہر ہوئے، مطلب وہ ابھر کر سامنے آئے، اور انہوں نے طالوت کو قتل کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اس وادی میں یا اپنا جو آبائی مسکن ان کا جو شام اور فلسطین کے علاقے، تو وہاں پر وہ داخل ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جب وہاں پر داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس لفظ کو بھی بدل دیا اور اس کے بدلے کوئی دوسرے لفظ جو ہے وہ استعمال کرنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مطلب سختی کی، اور ان کو طاعون کی بیماری یا طاعون کے مرض یا طاعون کی وبا کی صورت میں ایک سزا جو ہے وہ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ہمیں یاد دلایا، یا مطلب ہمیں ملا، اصحاب السبت کہہ سکتے ہیں، وہ ہفتے والے دن کی قوم جو ہے، جو ایک دریا یا ایک سمندر کے کنارے پر آباد تھی، اور ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا دن مقرر تھا، یہودیوں کی طرح یہودیوں کا، تو ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن اللہ کی آزمائش کے تحت ہفتے والے دن وہ مچھلیاں جو ہیں وہ اٹکیلیاں لیتی ہوئیں اوپر سطح پر بھی آتی سمندر کے، اور ان کے سامنے آتی ہیں، اور وہ لالچ میں پڑے اور انہوں نے ہیلا بہانہ تلاش کر کے ان کو ہفتے کو بھی انڈائریکٹلی طور پر مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ ایسا کرنا ان کے لیے مناسب ہے، وہ کوئی پریکٹیکلی مچھلیوں کا شکار تو نہیں کر رہے۔ بہرحال اگر وہ کوئی یہ سمجھے کہ کوئی اس طرح سے چھپ چھپا کر اللہ سے کوئی چیز بچا لے گا یا اپنے دلوں کی نیتوں کو اللہ سے چھپا لے گا، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ بہرحال اللہ نے ان کی بھی اس معاملے میں سخت پکڑ کی، اور ان کو
ذلیل و خوار بندر جو ہے وہ بنا دیا گیا، اور کل ذکر ہوا تھا کہ وہ بندر جو ہے وہ اس آج کے جو بندروں کی جو قسم ہے وہ نہیں، بلکہ ان کے چہرے مسخ کر کے ان کو بندروں کی شکل بن گئی تھی ان کی، جو کہ کچھ دنوں میں زیادہ تر آتا ہے کہ 3 دنوں کے بعد ان کی موت ہو گئی تھی۔ آج اس کے آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اب جیسے کہ سورج آیات کی ترتیب چلی آ رہی ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے اس سے پہلے ہی، وادی میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی وادی سینا میں ہی یہ معجزے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پانی کا جاری ہو جانا اور باعث بادلوں کا سایہ اور منع سلوہ، تو اس کے بعد ایک گیپ ہے بہرحال۔ اب اس کے بعد قوم موسیٰ جو ہے، جو پیچھے باقی رہ گئی قوم، جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے لے کر چلتے اور اگلی نسلوں میں ان کو ودیت کرتے، اب ان کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے وہ مطلب قوم جو ہے وہ گمراہ رہی، اور اس کے آگے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی گمراہ ہی رہیں۔ ان میں سے ایک کا ذکر تو یہ مچھلی والے واقعے سے ہمیں پتہ بھی چل گیا، اور دوسرا ذکر وہی جو بستی میں داخل ہوئے خطاتن کی بجائے خنتاتن یا کوئی دوسرا لفظ استعمال کرتے ہوئے، تو پھر ان کو بھی ان کے اوپر بھی تعاون کا مرض جو ہے نا سزا کے طور پر آیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی قومیں ہیں جس طرح سے انہوں نے پھر گمراہیاں اور اگلی نسل کی اس طرح سے تبلیغ کرنے کی بجائے دنیا کے معاملات میں ہی کھوے رہے۔ بہرحال بڑھتے ہیں آگے، آیت نمبر 167۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کر دیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، البتہ ضرور وہ بھیجتا رہے گا، علیہم ان پر، اِلیٰ یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من یسومہم، جو چکھاتا رہے گا انہیں، سوء العذاب، برا عذاب، بے شک اور جب اعلان کر دیا تیرے رب نے کہ البتہ ضرور وہ بھیجتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک کہ جو چکھاتا رہے گا ان کو برا عذاب، ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب یقیناً بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ یقیناً بہت بخشنے والا بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ البتہ ضرور بیچتا رہے گا تم پر قیامت کے دن تک جو چکھاتا رہے گا انہیں برا عذاب۔ یہ بنی اسرائیل سے بھی، یعنی بنی اسرائیل میں بھی جو یہود ہے، یہودیوں کے لیے خاص کر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا ان کے بعد کس وقت پہ ایگزیکٹلی وہ وقت کا صحیح تعین نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں جو قوم موسیٰ تھی یا یہودی جو تھے ان کے اوپر بہت واضح طور پر ان کو واضح کر دیا تھا، ان کو یہ وارننگ دے دی تھی کہ اگر تم اپنے اس رستے پر قائم رہو گے تو تم پر ایسا کوئی ایسی قوم یا ایسا کوئی عذاب یا ایسا کوئی شخص یا ایسا کوئی حکمران یا کوئی ایسی سلطنت یا کچھ بھی ایسا تمہارے اوپر میں ہمیشہ مطلب تمہارے اوپر رکھوں گا جو تمہیں قیامت تک تمہیں عذاب کا مزہ جو ہے چکھاتا رہے گا۔ جو یعنی ان کو یہ اس وقت بتا دیا گیا تھا کہ اب سے قیامت تک تمہارے لیے پریشانیاں اور آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، یہ یہودیوں کے لیے ہے۔ اور اگر ہم یہودیوں کی تاریخ دیکھیں پچھلے کو 2000 2500 3000 سال کی یا 1500 سال کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یا ان کے آنے سے ان کے بعد بھی، خاص کر پچھلے 1000 سال کی تاریخ جو ہے، 900 سال کی تاریخ، اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہودی جو ہیں وہ اس دنیا میں انتہائی ذلیل و خوار قوم رہے ہیں۔ وہ مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں پر آباد رہے ہیں، ان کو اپنی بستیوں سے نکال دیا گیا جس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ چھپتے پھرتے تھے مختلف ملکوں میں اور مختلف آبادیوں میں جا کر، ان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ملتا تھا۔ پھر ان کے خلاف جنگیں ہوئیں، خاص کر عیسائیوں اور یہودیوں کا آپس میں بہت ہی شدید اختلاف، اور عیسائیوں نے یہودیوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ
پوری تاریخ جو ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں، ویسا ویسا کچھ نہیں ہوا۔ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں، ہزاروں سال جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ابھی یہ تقریباً کچھ 70 سال پہلے کا واقعہ ہے، 1940s میں جو ہوا تھا، جس میں ایڈولف ہٹلر نے تقریباً 6 ملین 60 لاکھ، احتیاط سے کہا جاتا ہے کہ 40 لاکھ، لیکن 60 لاکھ کا زیادہ گمان ہے کہ 60 لاکھ یا 40 لاکھ یہودیوں کو اجتماعی طور پر قتل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑی ایک عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں یہودی، جو پچھلے ہزاروں سالوں سے یا پچھلے کئی صدیوں سے، وہ اللہ تعالیٰ کی اسی آیت کے تحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ تم قیامت تک ذلیل اور رسوا ہوتے رہو گے، تمہارے اوپر عذاب آتا رہے گا۔ اب ہمارے ذہن میں یقیناً یہ سوال آئے گا کہ آج کل تو یہودی بڑے عیش و عشرت میں، عیش و عشرت مطلب وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یا اپنی طاقت کے اعتبار سے یا اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ مطلب اہم ہے۔ تو اس ضمن میں یہ ہے کہ نمبر ایک، ان کی آج کی جو حیثیت، یہودی کتنے مطلب چند لاکھ ہیں، یہودی چند لاکھ ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں ان کی تعداد کے اعتبار سے بھی دیکھیں۔ اور آج کل اگر وہ کوئی فائدے نفع جو ہے وہ اس دنیا میں سمیٹ رہے ہیں، تو اس کی وجہ عیسائی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر مطلب کیا ہوا، اور یعنی پچھلی صدی میں ہی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اور ان کے پاس یہ کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، ان کا دین یا اس سے کوئی حوالہ نہیں، یہ تو صرف میں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ آج کل کے ان کے حالات اتنے اچھے ہیں، تو یہ تو قرآن کے خلاف، یہ قرآن کے خلاف یا قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہیں، بلکہ ان کی ایک اسٹریٹجی کہہ لیں کہ کسی طرح سے وہ منتیں ترلے کر کے اس وقت کا جو پاپ تھا عیسائیوں کا، اس کے ساتھ مل کر، بلکہ کچھ ذکر کیا جاتا ہے واللہ عالم اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں، کہ وہ کچھ نوادرات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یا ان کے بہت ہی پرانے، وہ انہوں نے پوپ کو دیے تھے، مطلب اپنی حفاظت یا اپنی جو کہہ لیں کہ مطلب تائید حاصل کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں پوپ نے ان کی تائید کی، اور پھر عیسائی دنیا جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی، اور ان کے لیے یہ فلسطین کا علاقہ جو دھوکے سے آج اسرائیل یہاں پر موجود ہے، اس کا جب قیام ہوا، تو یہ سب دھوکے کی بنیاد پر ہی ہوا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، جب اگر آپ ان کو ریلیجیسلی دیکھیں گے، ان کی ڈیپ اندر سے اسٹڈی کریں گے، تو یہ شیطانوں کے چنگل میں یا شیطانوں کے چکر میں ہی آ کر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ایک بہت ہی الگ سے ٹاپک ہے، اور بہت ہی زیادہ کریٹیکل ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آج کل ان کی جو زندگی ہے وہ بھی عیسائیوں کے مرہون منت ہے، اگر عیسائی جو ہے اپنی بیک پیچھے سے نکال دیں تو ان کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس طرح سے عیسائیوں کو بھی اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہوا ہے کہ وہ عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر اب ہماری زندگی ممکن نہیں۔ لیکن اگر ہم وسیع مطلب نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ قومیں جو ہیں، ان کے فیصلے جو ہیں وہ چند سالوں میں، 10 12 15 20 50 سالوں میں نہیں بلکہ صدیوں میں ہوتے ہیں۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پڑھا ہے، اگر پورے واقعے کو ہم اکٹھا کر لیں، ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی محفل میں بیٹھ کے اس کو سننے کی کوشش کریں، تو کتنا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، زیادہ زیادہ 2 گھنٹے میں ہمارے پاس سامنے سارا واقعہ رپیٹ ہو جائے گا۔ لیکن حضرت یوسف سے لے کر آج تک، کل تک ہم نے جو واقعہ پڑھا تھا، یہ اصحاب سبت جو ہے، ہفتے والے دن کی قوم، جن کو بندر بنا دیا تھا، اگر اس پیریڈ کو دیکھا جائے تو تقریباً یہ 1500-1600 سال کا پیریڈ بنتا ہے، 1500-1600 سال کا پیریڈ بنتا ہے۔ یعنی مطلب قوموں کے فیصلے، ان کی تقدیروں کے فیصلے، ان کی چالوں کے انجام جو ہیں وہ چند سالوں میں نہیں بلکہ صدیوں میں سامنے آتے ہیں، کہ صدی کے بعد، 100 سال بعد، 150 سال بعد، 200 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا، اس کا نتیجہ انہوں نے یہ بھگتا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، پہلے ہم نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو آزماتا ہے، نبی بھیجتا ہے تو ان کو آزمانے یا ان کے اوپر عذاب یا ان کے اوپر ایک جو وقت مقرر ہے اس کو ختم کرنے سے پہلے، اس وقت کو لانے سے پہلے ان کو آسانی بھی فراہم کرتا ہے اور ان کے لیے سختی بھی فراہم کرتا ہے۔ سختی اور آسانی دونوں طرح کی زندگی ان کو دیتا ہے، تاکہ وہ دونوں طریقے سے ان کو پرکھ لے، دونوں طرح کے حالات میں ان کا کیا روش رہی ہے، اور اس کے مطابق، تاکہ قیامت کے دن وہ کوئی حیل و حجت نہ کر سکیں۔
بہرحال یہ ایک اہم تھا یہاں پر نقطہ کہ یہودیوں کو بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ قیامت تک عذاب میں ہی مبتلا رہیں گے، اور پچھلے آگے صدیوں صدیوں کے حساب سے دیکھیں کہ ان کے اوپر بہت سارے عذاب آئے یا بہت ساری ان کے تکلیفیں آئے، اور وہ بہت ذلیل خوار قوم اس وقت بھی موجود ہیں اس دنیا میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، بے شک آپ کا رب یقیناً بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ اب بہت جلد جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ جب بھی پکڑ لے، جتنی جلدی پکڑ لے، اگر کسی کو نہیں پکڑا تو اس کو مہلت دے رکھی اللہ تعالیٰ نے، اور بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اگر ان میں کوئی اپنی اصلاح کر لے، ایمان لے ہے، اور آج کل جب سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اس وقت سے لے کر تو ان کی امامت کو اور ان کی نبوت کا اقرار کرنا اور اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر تو ایمان ممکن نہیں ہے۔ تو اگر وہ اپنی اصلاح کر کے اس طرف آ جاتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بخشنے والا بھی ہے اور بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ وہ توبہ کو قبول کرے گا، اس کو وہ بخش دے گا، ان کے پچھلے سارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور ان کے اوپر رحم بھی کرے گا۔ اسی کے بارے میں آگے جو ذکر ہے، جو تھوڑا سا ابھی تذکرہ بھی ہو گیا، وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے جدا جدا کر دیا انہیں زمین میں گروہوں کی شکل میں، یعنی ان کو گروہوں کی شکل میں جدا جدا کر دیا۔ یہ کچھ مطلب بہت پہلے کی بات تاریخ میں آتی ہے، جس طرح سے یہ یہودیوں نے یہ ہٹلر نے قتل عام کیا تھا، اس طرح سے ایک دفعہ پہلے بھی ان کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہوا تھا، اس میں بھی لاکھوں یہودی جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ ان کو ان کی سرزمین سے نکال دیا گیا تھا، اور مختلف ملکوں میں جس میں ایشیا کے اور یورپ کے اور گلف کے جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں وہاں پر وہ جا کر چھپتے پھر رہے، کہہ لیں کہ وہاں پر جا کے انہوں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے یا اپنی حفاظت کے لیے یا اپنے منتیں ترلے کر کے وہاں پر اپنے لیے جگہ بنائی۔ تو پھر بعد میں جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ پوپ کے ساتھ ان کا کوئی تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کر کے تو پھر عیسائیوں نے ان کے لیے تھوڑی سی مطلب کوشش کی اور ان کو اکٹھا کیا، اور یہ اسرائیل کے نام پر ایک ریاست جو ہے نا وہ قائم کی، جو آج تک مطلب اکثر ممالک اور الحمدللہ بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ حالات و واقعات جو ہے وہ بدل رہے ہیں پچھلے 100-2 سالوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اس دنیا میں مذہب کے علاوہ پولیٹیکل جو مووز ہیں اس انٹرنیشنلی ہو رہی ہیں وہ بھی بہت اہم رول ادا کرتی ہیں کسی بھی مذہب کی ترویج اور اس کی مطلب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ بہرحال تو یہودیوں کو گروہ کر دیا انہیں۔ ہاں، منہم الصالحون، البتہ ان میں کچھ نیک تھے، ان یہودیوں میں کچھ نیک بھی تھے، ومنہم دون ذالک، ان میں کچھ اس کے علاوہ بھی تھے، یعنی یہ تو شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ ان کی قوم میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی تھے اور کچھ بد کردار لوگ بھی تھے جو اپنی روش پر قائم رہنے والے تھے، جو سمجھنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، اور ہم نے انہیں آزمایا اچھائیوں سے یا خوشحالی دے کر، حسنات دے کر، وَالسَّیِّئَاتِ، اور برائیوں سے یا بدحالیوں سے، برا وقت ان کے اوپر لا کر دونوں طرح سے ہم نے ان کو آزمایا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ رجوع کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہم نے پچھلے 1-2 دن پہلے بھی پڑھی تھی آیت میں کہ وہ تنگی اور آسانی دونوں طرح کے حالات جو ہے وہ لے کر آتا ہے قوموں کے لیے، تاکہ دونوں طرح کے حالات میں ان قوموں کو آزمایا جا سکے۔ تو اسی کا ہے یہاں پر کہ ان کو اچھائیوں سے بھی اور برائیوں سے دونوں طرح سے آزمایا تاکہ شاید کہ وہ رجوع کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تنگ دستی ہے تو خوشحالی میں آ کر وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن اگر خوشحال ہیں تو تنگ دستی میں آ کر وہ سوچیں کہ اللہ کی عذاب یا پکڑ یا اس کی مطلب حکمت ہے تو اس سے ڈر کر رجوع کر لیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر جانشین بنے ان کے بعد کچھ ناخلف۔ اب ان کے بعد کچھ ناخلف مینز نالائق قسم کے جانشین بنے، جانشین یا خلیفہ یا بعد میں آنے والی قوم جو ہے، ایک نسل تو ٹھیک ہے گزر گئی، لیکن ان کے بعد آنے والی نسل جو ہے وہ بھی کچھ نالائق ہی بنی، اور ان کے بعد جانشین بنے ان کے بعد بھی کچھ ناخلف، کچھ نالائق۔ وارث الکتاب، جو وارث ہوئے کتاب کے، یعنی تورات کے، یہ یہودیوں کا ذکر ہو رہا تھا تورات کے، یعنی اس سے پہلے جو کتاب تھی،
کہ اس کے بعد آنے والی جو لوگ تھے یا قوم تھی یا نسل تھی ان کی، ان میں بھی نالائق ہی تھے جو اس کتاب کے جانشین ہوئے، جنہوں نے اس کتاب کو پکڑا یا جنہوں نے اس کتاب کی مطلب ذمہ داری لی، وہ بھی نالائق ہی تھے۔ اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عام عوام جو ہے وہ ہے کہ عام عوام جو ہے وہ بھی نالائق تھی، اور دوسرا اس میں خاص کر جو سمجھ لگتی ہے یہاں پر جو کتاب کا ذکر آیا کہ جن کو جو کتاب کے وارث بنائے، یعنی کہ ان کے علماء جو ہیں وہ بھی نالائق ہی ٹھہرے، انہوں نے بھی کچھ نالائقی ہی دکھائی۔ یا خزونہ عرضہ، یا خزونہ وہ سب لے لیتے ہیں، عرضہ سامان اس میں سے، یا اس میں سے جو پوائنٹس ہیں، حاض الادنا جو کہ حقیر ہیں، اس حقیر دنیا کا، یعنی اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے فائدے کے لیے اس میں سے جو ان کو اچھے پوائنٹس لگتے ہیں اس کتاب میں سے، وہ لے لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ سب کہتے ہیں کہ عن قریب بخش دیا جائے گا ہمیں۔ یہ بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے یا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، اگر وہ جہنم میں جائیں گے بھی تو گنتی کے چند دن جائیں گے، ادروائز وہ جنت جو ہے ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہودیوں کے علاوہ باقی جتنے انسان ہیں وہ سب مطلب انسان نما حیوان ہیں، انسان نما حیوان ہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ جس طرح کے بھی معاملے کریں اس کی ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ اس طرح کے ان کے عقائد ہیں۔ تو ان کا تو یہ خیال تھا، ان کا یہ خیال یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان قریب بخش دیے جائیں گے، یعنی ہمارے لیے تو کوئی ایسا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے وہ جو تورات جو ان کے پاس کتاب ہے اس میں سے بھی وہ صرف اس حصے کو پکڑتے ہیں جو کہ ان کو دنیا میں فائدہ دکھانے کے لیے ہے۔ یہ بہت زیادہ تذکرہ اس کا گزر چکا ہے پہلی جو مدنی صورتیں آئی تھیں ان میں، کہ کس طرح سے وہ اپنی کتاب میں تحریف کرتے تھے اور دوسروں کو کتاب میں کچھ اور لکھا ہے اور دوسروں کو کچھ اور دیتے تھے، اور مطلب اس طرح سے معاملات۔ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر آ جائے ان کے پاس کچھ سامان اس جیسا تو وہ سب لے لیتے اسے بھی، یعنی دنیا کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے یہ کہ تورات کی طرح سے کوئی اور بھی تحریر مل جائے یا کچھ بھی مل جائے تو وہ اس کو بھی پکڑ لیتے تھے، لیکن دنیا کا فائدہ نہیں چھوڑتے تھے۔ علم یؤخذ، کیا نہیں لازم کیا گیا، علیہم ان پر، میثاق الکتابی، پختہ عہد کتاب کا، کہ کتاب کا ایک پختہ عہد جو ہے، پکا وعدہ جو ہے وہ ان کے لیے نہیں لازم کیا گیا۔ ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق، یہ کہ وہ نہ سب کہیں اللہ پر مگر حق بات۔ کیا انہوں نے کتاب پڑھی ہے؟ کتاب میں یہ وعدہ نہیں ان سے پختہ لیا گیا، یا ان کے ساتھ یہ پختہ عہد نہیں انہوں نے کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ حق کے علاوہ کچھ بات نہیں کریں گے، اللہ کے بابت یا اللہ کی نسبت کوئی ناحق بات نہیں کریں گے۔ وہ ناحق بات جو ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے شرک کرنا، وہ بھی ایک ناحق بات ہوگی، اور اس کے علاوہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کے علاوہ کرنے سے بھاگنے کے علاوہ اس میں کجی کرنا اور اس سے گمراہی پیدا کرنا دوسرے لوگوں میں بھی۔ بہرحال اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ یہ ناانصافی کرنے کے برابر ہے۔ یہ ایک انسان کی کوشش جو انہوں نے کی، تو اللہ کو تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ ان کو ضرور فرق پڑے گا، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس وعدے کو جب وعدہ خلافی کریں گے تو ان کی یقیناً پکڑ ہوگی۔ وَدَرَسُوا، اور ان سب نے پڑھ لیا ہے، ما فیہ، جو اس میں ہے، یعنی کتاب میں انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، کتاب میں جو جو کچھ لکھا ہوا ہے، جتنے وعدے ہیں بنی اسرائیل کے، جو احکامات ہیں وہ سارے پڑھ لیے، اور اس کے علاوہ آئندہ آنے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور اخروی گھر یا آخرت کا ٹھکانہ جو ہے، آخرت کا گھر جو ہے، خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور پھر اس پر قائم بھی رہتے ہیں، تو ان کے لیے تو آخرت میں گھر ہے جو کہ ایک بہترین گھر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا نہیں تم عقل رکھتے؟ اس کے باوجود تم عقل نہیں کرتے کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں بیان کر دی قرآن کی آیات کی شکل میں اور رسولوں کو بھیج کر، اب بھی تم عقل نہیں کرتے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یمسکون بالکتاب، جو سب مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو،
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور سب قائم کرتے ہیں نماز، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. إِنَّ لَا نُضِيعُ نہیں ہم ضائع کرتے اجر المصلحین سب اصلاح کرنے والوں کا اجر، سب اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. یہ یہودیوں کا کیونکہ چلتا آ رہا ہے تو یہودیوں کی نسبت سے ہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، جنہوں نے کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنی اصلاح کر لی، اور جنہوں نے عبادت جو نماز دی اس کو بھی قائم کیا اور اپنے دین پر اچھے طرح سے قائم رہے، تو یقیناً ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اگر کوئی صحیح رستے پر رہا، جو بھی ان کے پاس لیٹسٹ کتاب اور لیٹسٹ رسول اور نبی کی جو تعلیمات ہے ان کے اوپر قائم رہا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا اجر تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. ہاں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی بھی اپنی اصلاح کر لے، چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، یا کوئی بھی دوسرے مذہب کا ہے، وہ اپنی اصلاح کر لے اور ایمان لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لائے اور اس باقی تعلیمات پر بھی عمل کریں، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر جو ہیں ان کو ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَتَقْنَا اور جب ہم نے اٹھایا الجبل پہاڑ کو، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ ذلہ گویا یہ کہ وہ ایک سائبان تھا، وظنوا اور ان سب نے یقین کر لیا، انہ بے شک وہ واقعون گرنے والا ہے، بہم ان پر، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ گرنے والا ہے ان پر. خذو ہم نے پکڑ لیا، ہم نے کہا تم سب پکڑ لو، خذو پکڑ لو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، وذکروا اور ذکر کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ سکو. یہ بھی سورہ بقرہ میں پہلے ہی آ چکی ہے اس مفہوم کی آیت، کہ جب کوہ طور کو یہ واپس کہہ لیں کہ ایک لمحے کے لیے واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں واپس چلے گئے، جب وہ مطلب تختیاں لے کر آئے تھے تورات کی کوہ طور سے، تو واپس آ کر جب قوم کے ساتھ معاملہ ہوا تو اس وقت کا ذکر ہے. تو اس وقت ان کے اوپر مطلب آزمائش کے طور پر ان کو اقرار کرانے کے لیے یا ان کا عہد لینے کے لیے یا ان کو ایک شکل دکھانے کے لیے کہ تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے کہ اگر تم نے اپنی اصلاح نہیں کی، تو کوہ طور کو کہا جاتا ہے. کوہ طور اس کا ذکر بھی ہے سورہ بقرہ میں، طور کے نام سے ہے. طور پہاڑ کو ہم نے بلند کر دیا ان کے سروں کے اوپر، تو کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر گویا ایسے کر دیا کہ ابھی کے ابھی وہ ان کے اوپر گرنے والے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن کر دی، اور پھر ان سے کہا گیا کہ تم اس کتاب کو پکڑتے ہو کہ نہیں، یعنی اس ہدایت کو پکڑتے ہو کہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. تو پھر انہوں نے اس وقت اس خوف میں آ کر اس کتاب کو، ہدایت کو پکڑا اور اس کا وعدہ کیا کہ ہاں ہم اس ہدایت پر عمل کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کے کچھ وعدے ہیں جو آگے آ رہے ہیں، جو انسانیت کے ساتھ انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. بہرحال یہ یہودیوں یا قوم موسیٰ کے بارے میں ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایک وعدہ ہوا تھا، جب ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر کے ایسی سچویشن کر دی گئی تھی جس میں آ کر اللہ کا خوف کھا کر انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا ان سے کہ تم اس کو پکڑ لو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور تم سب یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، یعنی اس میں جو ہدایت اور رہنمائی ہے اس کو یاد رکھو اور اسی پر عمل کرتے رہو، لعلکم تتقون تاکہ تم سب تقوی اختیار کرو، بچ سکو. ایک آیت اگلی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ باقی کل کریں گے. وَإِذْ اور جب اخذ ربک نکالا یا لیا تیرے رب نے، من بنی آدم کے بیٹوں سے، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، ذریتہم ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور گواہ بنایا انہیں ان کی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا نہیں ہوں تمہارا رب، قالوا تو ان سب نے کہا بلا کیوں نہیں، شہیدنا ہم تو گواہی دیتے ہیں،
ان تقولوا یوم القیامہ، ہم گواہی دیتے ہیں، یہیں برکتے ہیں ابھی پہلے. اور جب نکالا تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے یا بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، اور گواہ بنایا انہیں ان کی جانوں پر، اور کہا ان سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی. اس کو عہد الست بھی کہتے ہیں. عہد الست، ایک الست کا وعدہ، یہ عالم ارواح میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی یا اس کے فوراً بعد جتنے انسان ہیں، بنی نوع انسان جتنے ہیں، ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا. ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اور ان کو اکٹھا ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کلام کر کے یا خطاب کر کے ان سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ عالم ارواح کی بات ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، بے شک ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ بہت ساری تفصیلات اور بہت ساری مختلف طرح کی توضیحات ملتی ہیں. ہم اس کو بہت زیادہ تفصیل میں نہیں دیکھتے کیونکہ غالب گمان ہے کہ حقیقت تو صرف اللہ کو ہی پتہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے کہنے سننے میں کچھ ایسی کمی بیشی نہ ہو جائے. بہرحال اس کو سادہ الفاظ میں جو زیادہ تر علماء جو ہیں ذکر کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ عالم ارواح پہلے ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر ان روحوں کو خطاب کر کے ان سے وعدہ لیا، ان سے گواہی لی اور ان سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے کہا، قالوا، ان سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، شاہدنا، ہم تو گواہی دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں کی ایک گواہی اللہ تعالیٰ کے حق میں ایک ریکارڈڈ موجود ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. ٹھیک ہے، اس کی ایک پہلے بھی بات ہو چکی تھی کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک فطرت کے مطابق اگر اپنی جبلت میں، انسان کی جبلت میں یا اس کی فطرت میں بہت ساری چیزیں ایسی رکھ دی گئی ہیں کہ اگر اس کو کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی یا کوئی ایسی چیز اس کو نہ بھی دی جائے، اگر وہ اپنی عقل، سمجھ اور بوجھ کو جو ہے وہ تھوڑا سا استعمال کرے تو بہت ساری چیزوں کو وہ بغیر کسی کے بتائے سمجھنے کے قابل ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، انسان کے اندر ودیت کر دی ہیں، اس کے اندر وہ رکھ دی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، اس کی مثال، اب ایک آدمی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کو تراش کر ایک بت بناتا ہے اور اس کے آگے سجدہ کرنے لگ جاتا ہے. اس کے اوپر کوئی مذہب نہیں آیا، اس کو کوئی تعلیم نہیں دی، لیکن بالفرض کہ اس کو اگر کوئی بتایا نہیں کسی نے، لیکن وہ اگر تھوڑی سی کوشش کرے خود اور تھوڑی سی جستجو کر کے، تھوڑا سا سوچ سمجھ کر کے دیکھے، تو اس کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ تو وہی بے جان چیز ہے جس کو میں نے ابھی اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اور پھر میں اسی کو اپنے سامنے سجدے کر رہا ہوں. کیا یہ میری بیوقوفی نہیں؟ میں کیا اسے حاصل کرنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی انسان اگر خود کوشش کرے بغیر علم کے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ مطلب یہ جذبات یا یہ ودیت کر دیا ہے جو کہ اس کو ممتاز کرتا ہے دوسری زندگیوں سے، دوسری حیوانوں کی زندگیوں سے. دوسرے جانور جو ہیں وہ بھی تو ہیں، ان کی بھی تو زندگی ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، زندہ ہونا اور مر جانا، یعنی پیدا ہونا اور ان کا بھی مر جانا، یہ ساری چیزیں تو ان کے ساتھ بھی ہیں. لیکن انسان کو ممتاز اسی وجہ سے ہے، انسان ممتاز اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جبلت رکھ دی ہے. اور پھر جو نبی اور رسول اور کتابیں آئی ہیں اور جو ہدایت اور حکمت اور تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ تو کہہ لیں کہ ایک اضافی احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ایک یاد دہانی کے طور پر کہ تم نے دیکھو عالم ارواح میں تم نے وعدہ کیا ہوا تھا، ذرا اپنی جبلت کو ٹٹولو، ذرا اپنے لاشعور کو ٹٹولو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہاں یہی حقیقت ہے جو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی اور رسول اور ان کی کتابیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اضافی احسان ہے انسانوں کے اوپر کہ ان کو یاد دہانی کے لیے، ان کی ریمائنڈرز کے لیے، ان کو ریوائز کرنے کے لیے، ان کو بار بار تازہ کرنے کے لیے، تائید کرنے کے لیے، ان کو رستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نبی، رسول اور کتابیں اور ان کی جو شریعتیں ہیں یہ بھیجی، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے پہلے وعدے کو یاد کرتا رہے، تاکہ اس کو یاد دہانی ہوتی رہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا نہ بھی کرتا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ٹھوس ثبوت موجود ہے کہ جو سب روحوں نے یہ وعدہ کیا، یہ گواہی دی تھی کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. اب دنیا میں جب دنیا میں آئے
जिस्म के साथ, रूह के साथ। तो उस वक्त ये मामला हुआ जब जिस्म को अता करके उनको दुनिया में भेजा गया तो अपने वादे से फिर गए और अपनी गवाही के खिलाफ अमल करते रहे, तो आखिरत में आकर फिर उनको ये भी याद दहानी करानी हो जाएगी, या ये भी उनके सामने आ जाएगा कि हाँ, एक तो ये भी वादा किया था हमने जिसको हम भूले बैठे थे, या ये गवाही हमने दी थी जो हम भूले बैठे थे। बहरहाल ये इसके मतलब अहद अलस्त कहते हैं, अलस्त का वादा, इसको आम टर्म जो है वो यूज करते हैं आलम अरवाह में, जो ये एक अहद या एक गवाही जो अल्लाह ताला ने ली थी तमाम रूहों से, जिसमें उन सब ने गवाही दे दी कि हाँ बेशक तू ही हमारा रब है। और जहाँ पर ये जहाँ कहा गया कि बनी आदम की पीठों से, बनी आदम की पीठों से, उनकी पुश्तों से उनकी औलाद को, यानी बनी आदम के बाद, बनी आदम के बाद जितनी अरवाह हैं, बनी आदम के साथ ही जितनी अरवाह हैं सबको पैदा कर दिया है। और उनकी पुश्तों से, ये थोड़ा सा आसान समझाने के लिए कि इंसान की पैदाइश के जो मामलात हैं वो मतलब फितरी तौर पर भी कुछ ऐसे मतलब मामलात होते हैं जिसमें इस तरह के आते हैं कि मतलब एक आदमी जो है, इंसान जो है, उसके अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव मटेरियल जो है वो जो पैदा होता है और जो जहाँ पर भी ठहरता है वो इसी एरिया में होता है इंसानी जिस्म के। तो इस वजह से भी एक आसान समझाने के लिए कि उनको तो सबको अल्लाह ताला ने इकट्ठा कर दिया था। बहर उसके बाद गवाही दे दी उन्होंने, हाँ बेशक तू ही हमारा रब है, हम गवाही दी, हमने गवाही दी, अन तकूलू, ऐसा ना हो कि तुम सब कहो, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, अब ऐसा ना हो, अब ये वादा या ये गवाही होने के बाद अब ऐसा ना हो कि तुम सब कहो क़यामत के दिन, इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, कि हम तो गाफिल थे, बेशक हम तो गाफिल थे, हमें तो पता ही नहीं था। अब ये गवाही वही जो जिक्र हुआ कि वो तो अल्लाह ताला ने अपने पास महफूज कर रखी कि ये ना हो कि क़यामत के दिन तुम कहो कि हमें तो पता ही नहीं था। यानी क़यामत के दिन भी उनके ऊपर ये गवाही लेकर आ जाएगा अल्लाह ताला अगर वो इनकार करेंगे, और यकीनन अल्लाह ताला की हिकमत और उसके इल्म के मुताबिक ही सब कुछ होगा जो भी होगा। और अगली आयत भी इसी से मिलती जुलती है, औ तकूलु इन्नमा, और या तुम सब ये कहो, और या ये भी हो सकता है क़यामत के दिन ये ना हो, क़यामत के दिन तुम कहो कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुमने तो एक गवाही दे रखी है आलम अरवा में। हाँ, ये भी हो सकता है दूसरी एक सूरत ये भी कि या तुम ये कहो कि इन्नमा अशरका, बेशक दर हकीकत हमने शिरक किया था, अबाउना, हमारे अबाओ अजदाद ने, मिन कब्ल, उससे पहले, वकुन ज़ुर्रियतन, और थे हम उनकी औलाद, यानी हम तो उनकी औलाद थे, मिन बादिहिम, उनके बाद, अफतुहलिकुना, तो क्या हलाक करता है हमें, बिमा फ़अलल मुब्तिलून, इस वजह से कि जो किया सब गुमराहों ने। हाँ, दूसरी वजह यह भी हो सकता है कि तुम ये भी मत कहना, या तुम ये भी मत नहीं कह सकोगे कि हाँ हमारे तो आबाओ अजदाद ने शिरक किया था, हम तो उनके बाद आने वाली नस्ल है, हमारे आबाओ अजदाद ने जो हमें दिया, जो हमें सिखाया, जो हमें पढ़ाया, हमने तो उसी पर अमल किया। अब हमारे आबाओ अजदाद ने शिरक किया तो क्या तू उस शिरक की सजा तू हमें देगा? तो क्या तू उस शिरक की सजा जो है जो हमारे आबाओ अजदाद ने की, क्या उसके बदले तू हमें हलाक कर देगा? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारा ये उज़र जो है या तुम्हारा ये बहाना जो है ये भी खत्म हुआ चाहता है। तुम्हारे पास नबी, रसूल, किताबें, हदायत, सारा कुछ आ गया, तो अब तुम पिछली अपने आबाओ अजदाद जो हैं उनको भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते। तुम्हें खुद से सोचना समझना है कि अगर तुम्हारे बुजुर्गों ने कोई ऐसी गलती की है तो क्या तुम भी उस गलती को दोहराते हो या तुम अपनी इस्लाह कर लेते हो? और यकीनन तुम अगर इस्लाह करोगे तो फिर ही तुम्हारे लिए छुटकारा है। और अगर अल्लाह ताला के अहकामात और सारा कुछ सामने आ जाने के बावजूद तुम अपने बुजुर्गों की और अपने आबाओ अजदाद की रस्म और रिवाज पर कायम रहोगे तो यकीनन ये तुम्हारा गुनाह है। इसमें तुम अपने आबाओ अजदाद या इस तरह का कोई बहाना नहीं कर सकते कि हमारे आबाओ अजदाद ऐसे थे, उन्होंने शिरक किया था, जिस तरह से यहाँ पर है। तो ये आज हमारे लिए भी है कि हम अपने आबाओ अजदाद की वो रस्में जो कि गैर शरई हैं और मतलब इस तरह से सख्ती में हमें डाले हुए हैं, अगर हम उन्हीं को पकड़े रखेंगे, और बहुत सारी ऐसी रसूमात ऐसी हैं जो हमारे दीन के खिलाफ जाती हैं, हमारे मजहब के खिलाफ जाती हैं, जिनकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये दीन जो है वो तो खेल खिलौना बना दिया, दुनिया जो है वो
کھیل و تماشا بن گیا، دین بھی ہمارا کھیل تماشا بنا دیا. تو خدا نہ خواستہ اس طرح کے میٹر جو ہیں تو اس میں کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہ بھی بہانہ بھی نہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کرتے رہتے اس وجہ سے تم نے کیا. تمہارے اوپر بھی وہی حالات ہیں جو تمہارے آباء و اجداد کے پاس آتے. تمہارے اوپر بھی وہی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جو اس سے پہلے بھی دی تھی. تم اگر تعلیمات کو پکڑو اور اپنی اصلاح کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتری ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے اس میں تو آپ کر سکتے ہیں ضرور. جزاکم اللہ خیرن. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. وایاک. جی تو مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہماری ساری آزمائشوں کو اور تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اور خاص کر یہ آنے والے حالات جو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے، نئی ویریئنٹ جو ہے کرونا کا، کیا نام ہے، میکرون نام ہے شاید، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے اور اس کو مطلب جلد سے جلد اس وبا کو ہمارے سروں سے ٹال دے. یہ عذاب کی شکل میں ہے اور اگر تو یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس آزمائش پر اللہ تعالیٰ ہمیں پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمیں ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہمیں نصیب فرمائے. اور ہمارے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اور جتنے بچے بیمار ہیں اور جتنے مائیں پریشان ہیں اور اپنی بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو اس دنیا میں بھی اور خاص کر آخرت میں ان کے لیے کامیابی کے ذریعے بنائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.